یا حسین مولا یا حسین یا حسین مولا یا حسین دین کی پناہ حسین. میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر شاید 1-1.5 ہزار آدمی اس وقت یہاں پر مجلس میں ہے، شاید زیادہ ہوں، اگر 5 بچوں نے بھی امام حسین سے وعدہ کر لیا کہ آج میں آپ کی مجلس میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں اب جھوٹ نہیں بولوں گا، تو کتنا خوش ہوں گی سیدہ. اس لیے کہ سب سے زیادہ تکلیف بی بی کو پہلو شکستگی پہ نہیں ہوئی، پسلیاں ٹوٹی بی بی کی، مگر بی بی کو وہ تکلیف نہیں ہوئی. بی بی پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا، مگر سیدہ کو وہ تکلیف نہیں ہوئی جو اس بات پر ہوئی. سنیں گے وہ کون سی بات؟ جب لوٹی ہے نا دربار سے، مولا دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، سہارا دے کر فرمایا فاطمہ بتاؤ تم پہ کیا گزری ہے؟ اجرکم اللہ. جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو اہل بیت دعا دیتے ہیں. میرے مولا نے سوال کیا فاطمہ بتاؤ کیا گزری؟ فرمایا علی افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میں دربار گئی. سنیں جو رونے آئے ہیں، علی افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میں دربار گئی، افسوس تو اس بات کا ہے مجھے کھڑا رکھا گیا. علی مجھے کھڑا رکھا گیا. پھر فرماتی ہیں علی افسوس اس بات کا بھی نہیں ہے کہ میں کھڑی رہی، افسوس اس بات کا ہے کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا. جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے وہ بی فرما رہی ہیں افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ مجھے کھڑا رکھا گیا، افسوس اس بات کا ہے کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا. اب اس کے بعد والا جملہ دیکھیے بی بی کا کیا ہے. بی فرماتی ہیں افسوس اس بات کا بھی نہیں ہے، افسوس تو اس بات کا ہے مجھے جھٹلایا گیا. میں کہتی رہی ما اقولو قال الغلط، میں فاطمہ غلط نہیں بولتی. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. جو مباہلے میں جھوٹوں پہ لعنت کرنے گئی ہو، جو 5 سچے اللہ نے دکھا دیے ہوں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ دلیل لے کر آؤ، انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم گواہیاں لے کر آؤ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، مجھے دوسری منزل لینے دیجئے. عزادارو بی بی کو نبی نے فدق لکھ کر دیا تھا. میراث کی بات تو بعد میں ہوگی، یہ سرکار نے بی بی کو ہبہ کیا تھا، بخشا تھا، دیا تھا. اور پھر کہنے لگے کوئی گواہ ہے؟ تو زہرا نے فرمایا میرے حسنین. کہنے لگے ماں کے حق میں بچوں کی گواہی قبول نہیں ہے. ایک جملہ میری بی بی کے لیے تکلیف دے. بی بی نے فرمایا ام ایمن، فرمایا کنیز کی گواہی قبول نہیں ہوگی. کہنے لگے کنیز کی گواہی قبول نہیں ہوگی. بی بی نے اپنی چادر سے بابا کی تحریر دے دی، چادر سے نکال کے تحریر دے دی. میرے بابا نے مجھے لکھ کے دیا. تو ایک شخص نے اس تحریر کو پڑھا تو کاتب کو آواز دے کر کہا کہ فاطمہ کے پاس تحریر ہے، فاطمہ کو لکھ کے دے دو یہ فاطمہ کا ہے. تو دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے بی بی کے ہاتھ سے تحریر چھینی. ابھی آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کے ہاتھ میں رومال ہے، میں آپ سے کہوں مجھے اپنا رومال دے دیجئے، آپ فوراً دے دیں گے؟ اور اگر میں آگے بڑھ کے چھینوں، چاہے بچہ بھی ہو اسے تکلیف ہوگی کہ مولانا نے میرے ہاتھ سے چیز چھین لی. جناب زہرا سے تحریر چھینی گئی اور یہیں تک بات نہیں رکی، اسے پھاڑا گیا اور پھاڑنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا. میری بی بی زمین پر بیٹھ کر بابا کی تحریر کے ٹکڑے اٹھانے لگی. سندھ کا ایک شہر ہے لاڑکانہ، وہاں ایک خطیب ایک عالم دین تھے. وہ جب یہ مصائب پڑھتے تھے نا کہ بی بی کے ہاتھ سے تحریر چھین کر پھاڑی گئی، تو وہ اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے. رونے والے لوگوں سے کہتے تھے ایسے ہی بیٹھے رہو، پھر اتر کے خود چلے جاتے تھے. ٹکڑوں کو بین کر واپس آ کے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے ہیں.
تو وہ کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھ ہی ہو گئی تھی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ڈاکٹر طاہر القادری کہہ رہے ہیں کہ شیعہ علماء جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ ذاکرین جھوٹ بولتے ہیں. شیعہ علماء و ذاکرین ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹی روایتیں سناتے ہیں، لوگوں کو رلاتے ہیں. کوئی بی بی پہ ظلم نہیں ہوا. ہم نے 40 سنی عالموں کی کتابیں کھول کھول کے دکھائیں. سوشل میڈیا پر 32 منٹ کا کلپ ہمارا موجود ہے، جا کے سرچ کر لیجئے، ان بچوں کو نظر آ جائے گا. 40 کتابیں کھول کھول کے دکھائیں. یہ آپ کی کتابیں ہماری نہیں ہیں، یہ آپ کی کتابیں ہماری نہیں ہیں. 40 علماء اہل سنت معتبر بزرگ علماء کی کتابیں، اس کو اسکین کر کے چھاپ بھی دیا ہم نے کتاب کی شکل میں. اب تک 20 لوگ شیعہ ہو چکے ہیں اس کتاب کی وجہ سے. وہ اپنے عالم کے پاس لے کر جاتے ہیں یہ 40 کتابیں ہماری ہیں یا نہیں. وہ کہتے ہیں کسی شیعہ نے دی ہیں، نکل جاؤ یہاں سے. وہ کہتے ہیں دلیل دیجئے مولانا، نکالنے سے میں یہاں رہوں گا نہیں. جب آپ مجھے نکالیں گے نا اپنی بیٹھک سے، اپنے مدرسے سے، تو میں پھر کہیں اور جاؤں گا. یا تو جواب دیجئے ان 40 کتابوں کا. مجھے 1 سال گزر گیا ہے، انہی ایام میں پچھلے سال ہم نے وہ دلائل دیے تھے، اب تک کوئی جواب نہیں دے پایا. جواب دو ہمیں کہ تمہاری کتابیں نہیں ہیں تو کس کی کتابیں ہیں. 2 روایتیں سنا دوں اس میں سے. ایسی ایسی روایتیں اس میں علماء اہل سنت نے لکھی ہیں کہ جو شیعہ کتابوں میں بھی نہیں ہیں. میں 2 روایتیں سناؤں گا، میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کرے بیان کر جاؤں. ایک کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ انا قد رفض فلان، وہاں نام لکھا ہے، میں نام نہیں لے رہا. انا قد رفض فلان بطن فاطمہ حتی اسقطت محسنہ، فلان نے سیدہ پہ لات ماری. محسنہ، جس کی وجہ سے محسن شہید ہو گیا. ایک اور آپ بہت رو لیے، مجلس کو یہاں ختم کر دینا چاہیے. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، سیدہ محشر میں شفاعت کریں. ایک روایت اور سن لیجئے. ایک سنی عالم دین جناب علامہ الجوینی فرائض السمتین میں عجیب روایت لکھ رہے ہیں، عجیب روایت لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 5 سال کی زہرا نبی کے سامنے سے گزری، کم سن بی بی نبی کے سامنے سے گزری. نبی نے زہرا کو دیکھا، رونا شروع ہو گئے. ایک زوجہ پیغمبر نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ آپ فاطمہ کو دیکھ کے رو کیوں رہے ہیں؟ تو فرمایا ہی نما ذکرت، جب میں فاطمہ پہ غور کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے میرے بعد اس پہ کیا گزرے گی. سوچتا ہوں کہ میرے بعد کیا ہوگا میری بچی کے ساتھ، جس کی ایسی بچی ہو جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے ہوں، جس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہوں، جسے اپنی جگہ بٹھاتے ہوں. اس بچی کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا جب میں زہرا کو دیکھتا ہوں میرے ذہن میں آتا ہے میرے بعد میری بچی کے ساتھ کیا ہوگا. قد دخل الذل بیتہا، اس کے گھر میں ایک مصیبت داخل ہوگی. انتہکت حرمتہا، جو اس کی حرمت کو پامال کرے گی. ومنعت ارثہا، جو اس کو ارث اور میراث سے محروم کرے گی. سنیں گے بات کا جملہ، سنیں گے بات کا جملہ. واسقطت جنینہا وکثرت جنبیہا، اس کی پسلیوں کو توڑیں گے. یہ نبی کے جملے ہیں سنی کتابوں میں. اس کی پسلیوں کو توڑیں گے، اس کے بچے کو ماریں گے. یہ پکارے گی یا محمد بابا مجھے بچاؤ، میری بچی مجھے پکارے گی. کوئی میری بچی کی مدد نہیں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
سیدہ کو ہم سے راضی فرما، سیدہ کے بچوں کو ہم سے راضی فرما، قبر میں مولا علی کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، امام زمانہ کو راضی فرما۔